السلام علیکم دوستو، ورلڈ انفارمیٹیو چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ویسے تو آپ نے بہت سے مقامات دیکھے ہوں گے جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے مقامات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان فوراً یہ سوچتا ہے آخر اس کو بنانے والے کتنی ہی قابلیت کے ماہر ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فیئر ہیون میں موجود یہ گھر آسٹریلین آرکیٹیکٹ فرینک ڈکسن نے تعمیر کیا، جو 1970 سے 1978 میں مکمل ہوا۔ البتہ اس گھر کا بنیادی خاکہ تو 1965 میں تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کو تعمیری شکل 70 کی دہائی میں دی گئی۔ بنیادی طور پر تو فرینک نے یہ گھر اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے بنایا تھا، لیکن فرینک کے مرنے کے بعد 2013 اور 2014 میں اس گھر کی مرمت کرنے کے بعد اس کو سیاحوں کا مرکز بنا دیا گیا، لیکن اس چیز کو خیال میں رکھا گیا کہ اس کا بنیادی خاکہ ویسے کا ویسا ہی رہے۔ یہ گھر کنکریٹ کے ایک مضبوط پلر پر کھڑا ہے، جو نہ صرف اس کو مضبوطی فراہم کیے ہوئے ہے بلکہ 360 ڈگری کا بلا روک ٹوک خوبصورت منظر بھی پیش کرتا ہے۔ گھر کو بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ سمندر اور آسمان کے مناظر اندر سے واضح نظر آ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھر کی بیرونی دیواروں کو شیشے سے بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس گھر کے اندر روشنی کا عمل دخل رہتا ہے بلکہ ساحلی پٹی کے منظر بھی بڑے اچھے سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کے لیے ایک لمبی پل کا سہارا لیا جاتا ہے جو اس کے لاؤنج میں انٹر ہوتی ہے۔ اس گھر میں ایک بیڈ روم، ایک کچن، ایک لیونگ ایریا اور ایک چھوٹا سا باتھ روم شامل ہے۔ ویسے تو اس گھر میں عام انسانوں کی رسائی محدود ہے، لیکن اس کے خوبصورت ڈیزائن اور لوکیشن کی وجہ سے یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ سلائٹ ہاؤس جاپان میں واقع ہے، جس کو ناکامورا کیچ ہورنگ ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو اکیہیسا ہیراٹا نے 2009 میں تعمیر کیا۔ یہ گھر اپنی ایک مثالی شکل کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس گھر کے اندر سلائڈز کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے جو اس کو ایک فلور سے دوسرے فلور سے منسلک کرتا ہے۔ دراصل سلائٹ ہاؤس کو نسبتاً ایک تنگ شہری علاقے میں 3 خاندانوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ڈیزائن کا بنیادی خیال ان تینوں گھروں کے درمیان باہمی رابطے کو قائم رکھنا تھا۔ سلائٹ ہاؤس کی سب سے خاص بات اس کی وہ سلائڈز ہیں جو مختلف منظروں اور کمروں سے گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے ان سلائڈز کی وجہ سے تیزی سے ایک فلور سے دوسرے فلور تک جا سکتے ہیں۔ یہ گھر 3 فلورز پر مشتمل ہے جو سلائڈز اور سیڑھیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ہر فلور اپنی علیحدہ خوبصورتی کا عنصر پیش کرتا ہے جو مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ نمایاں بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گھر میں بڑی بڑی کھڑکیاں بھی موجود ہیں، جن سے نہ صرف یہاں قدرتی روشنی کمروں میں داخل ہوتی ہے بلکہ ارد گرد کے نظارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن کھلے پن اور ایک دوسرے سے منسلک ہونے کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ اس گھر کی محدود بیرونی جگہ کی وجہ سے اس میں ورٹیکل گارڈن بنائے گئے ہیں، جو نہ صرف گھر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بلکہ ہوا کے معیار کو بھی بہتر کرتا ہے۔ سلائڈ ہاؤس کو اس کے اختراعی ڈیزائن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور ٹوکیو میں یہ اب آرکیٹیکچرل سنگ میل بن چکا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح تخلیقی صلاحیت اور غیر روایتی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک تنگ جگہ کو فعال اور زندہ دل ماحول میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سی شیل ہاؤس کو ہم کیسا کاراکول ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ یہ میکسیکو کے ساحل کینکون میں واقع ہے۔ یہ گھر اپنے سی شیل ڈیزائن کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے، جس نے غیر روایتی رہائش کے تجربے کے خواہش مند لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ اس گھر کو ایڈوراڈو اوکیمپو اور ان کی بیوی راکیل نے ڈیزائن کیا تھا۔ ڈیزائن کا تصور اصل میں ایک ایسی رہائشی جگہ بنانا تھا جو سی شیل سے مشابہ رکھتی ہو۔ گھر کے بیرونی اور اندرونی حصے میں خمدار دیواریں اور گول کونے ہیں جو سمندری کھول کے قدرتی خوبصورتی کی نقل کرتی ہیں۔ دراصل یہ گھر ایک خاندان کے لیے بنایا گیا تھا جس کے 2 بچے ایک روایتی گھر میں رہنے کے بجائے ایک ایسے گھر میں رہنا پسند کرتے تھے جو کہ قدرت کے زیادہ قریب ہو۔ بنیادی طور پر یہ گھر 2 یونٹس پر مشتمل ہے۔ پہلا یونٹ، جسے کیسا کیراکول کہا جاتا ہے، اس میں ایک بیڈ روم، ایک لیونگ ایریا، ایک کچن اور ایک باتھ روم شامل ہے، جبکہ دوسرا یونٹ، جسے کیسا نوٹارا کہا جاتا ہے، اس میں ایک کچن، ایک بیڈ روم اور ایک ٹیرس شامل ہے۔ گھر کا اندرونی حصہ دراصل سی شیل ڈیزائن سے متاثر ہے۔ یہاں کی دیواریں، کھڑکیاں، فرنیچر، یہاں تک کہ ٹائلز بھی سی شیل کی ڈیزائن کی عکاسی کرتی ہیں۔ سی شیل ہاؤس کو ضروری سہولیات سے بھی لیس کیا گیا ہے، جس میں وائی فائی، اے سی، کچن اور سوئمنگ پول بھی شامل ہیں۔ اس کے بیرونی حصہ میں ایک باغ ہے جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں اور بیرونی ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ گھر ان لوگوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ فراہم کرتا ہے
جو چھٹیاں گزارنے کے لیے یادگار سفر کے خواہش مند ہیں۔ اس کے بعد دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کیرٹ ہاؤس کو دنیا کے تنگ ترین گھر بھی کہا جاتا ہے؟ یہ پولینڈ میں واقع ہے، جسے پولینڈ کے شہری جیکوب نے تیار کیا تھا۔ دنیا کے اس تنگ ترین گھر کو بنانے کے پیچھے بنیادی مقصد کم سے کم جگہ کو زیادہ سے زیادہ استعمال اور رہائش کے قابل بنانا تھا۔ دنیا کے اس تنگ ترین گھر کی چوڑائی 36 انچ ہے۔ یہ گھر 2 عمارتوں کے درمیان تنگ جگہ میں فٹ ہونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس 2 منزلہ گھر کا ٹوٹل ایریا 14 اسکوائر میٹر ہے۔ انتہائی تنگ ترین ہونے کے باوجود اس گھر میں پرسکون زندگی گزارنے کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ اس گھر کا اندرونی حصہ کمپیکٹ ہے لیکن انتہائی مؤثر طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں ایک کچن، ایک بیڈ روم، ایک باتھ روم اور کام کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بھی موجود ہے۔ فرنیچر اور سامان گھر کی تنگ چوڑائی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں تاکہ ہر انچ کو استعمال میں لایا جا سکے۔ دوستو، جہاں یہ گھر اتنا خوبصورت ہے، وہیں اس کو بنانے میں بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انتہائی کم ترین جگہ میں گھر کی ساخت کو یقینی بنانا اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ یہ گھر بین الاقوامی شہرت کے ساتھ ساتھ نئے آرکیٹیکچر ڈیزائن کی علامت بھی بن چکا ہے۔ دوستو، سیمنٹ فیکٹری ہاؤس ایک منفرد مقام ہے جسے لا فیبریکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسپین کے شہر برسلونا میں واقع ہے۔ دراصل یہ گھر ایک سیمنٹ فیکٹری کو تبدیل کر کے بنایا گیا ہے جو 12ویں صدی میں بنائی گئی تھی، لیکن بعد میں اس فیکٹری کو ترک کر دیا گیا اور پھر اس کو ایک گھر کی شکل دے دی گئی۔ اس گھر کی تعمیر کا سلسلہ 1973 میں ریکارڈو بوفل اور اس کی ٹیم نے شروع کیا، جنہوں نے اس فیکٹری کے ڈھانچے کو ایک گھر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ گھر کے اندرونی حصے کو نئے طرز کے ساتھ سجایا گیا ہے، جس میں آفس، رہائش گاہ اور باغات بھی شامل ہیں، جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، بیلجیم میں موجود اس ٹاور کو پہلی بار 1938 میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں 1996 میں آریمس کے ڈائریکٹر آف فائنانس اینڈ ہیومن ریسورس نے اس کو $43,000 میں خرید کر اپنے خوابوں کا گھر بنا دیا۔ اس گھر کو بام ڈیزائن اسٹوڈیو کے آرکیٹیکٹ مارو وریگم نے 5 سالوں میں تعمیر کیا، جس پر لگ بھگ $2.5 ملین کا خرچہ آیا۔ اس گھر کے ٹوٹل 6 منزلیں ہیں، جن میں پہلی 2 منزلوں کو گھر میں مین انٹرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں یہی 2 منزلیں گاڑیوں کے گیراج اور سٹوریج روم کے طور پر بھی کام آتی ہیں۔ اس کے تیسرے فلور پر 2 بچوں کے رہنے کے لیے ایک بیڈ روم بنایا گیا ہے جو انہی کے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس کے چوتھے فلور پر ایک فیملی باتھ روم ہے جس میں 15 فٹ اونچے شاور نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے 5ویں فلور پر ایک گرینڈ فیملی بیڈ روم ہے اور آخری فلور میں کچن اور ایک بیڈ روم ہے۔ اس گھر میں ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی بھی میسر ہے، جس میں اے سی اور یہاں تک کہ ہائی ٹیک ساؤنڈ پروف والز بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھت کا حصہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے آپ بیرونی شور کو سن سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔